بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دسمبر کی سخت راتیں تھیں۔ میں اپنے دوست سے ملنے اسلام آباد جا رہا تھا۔ آس پاس گھنے درختوں سے بھرا ہوا جنگل، اس کے درمیان سنسان سڑک اور اس پر پھیلی ہلکی ہلکی سی دھند بہت ہی دلچسپ منظر پیش کر رہی تھی۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک لگا کر میں اس منظر کو انجوائے کرتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک پرانا سا ٹرک تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھا اور میری گاڑی کو ہٹ کرتا ہوا نکل گیا۔ میں گاڑی کا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور میری گاڑی درختوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ڈھلان سے نیچے جنگل میں جا گری۔ میرے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بوڑھا شخص میرے نکلتے ہوئے خون کو چاٹ رہا ہے، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک پرانی سی جھونپڑی میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میرے سرہانے ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی تھی۔ نظر گھمائی تو دوسری طرف ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو میرا خون چاٹ رہا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے بیٹا، لیٹے رہو، تمہارے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ بوڑھی عورت بولی۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ ارے بیٹا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، کہیں جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ بوجھ کیسا بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے جیسے ہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ میں بس کل صبح تک چلا جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے یہیں رہو، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھو۔ میں نے ان کی بات مان لی اور کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس ہی رک گیا۔ چلو بیٹا، تم آرام کرو، ہم کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور بولا، کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، میری بیگم کھانا پکا کر لا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھی عورت کھانا لے کر آ گئی۔ یہ بہت سارا بھنا ہوا گوشت تھا، قریب 5 کلو۔ میں نے ان سے پوچھا، اتنے سارے گوشت کا انتظام اتنی جلدی کیسے ہوا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ پاس ہی میں ایک شکار کیا ہوا ہرن مل گیا تھا۔ تم نے کبھی ہرن کا گوشت کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ پہلی بار کھا رہا ہوں۔ گوشت واقعی بہت لذیذ تھا۔ میں نے ابھی 2-3 ٹکڑے ہی لیے تھے کہ وہ سارا گوشت کھا گئے۔ وہ اس طرح تیزی سے کھا رہے تھے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ ہم پہرا دینے جا رہے ہیں کہ کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، وہی بہت سارا گوشت، ان کا جلدی جلدی کھانا اور رات میں باہر چلے جانا۔ اگلی رات میں نے ان کا پیچھا کرنے کی ٹھانی اور ان کے جانے کے بعد میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی۔ میں جیسے ہی پہاڑی کے قریب پہنچا، ایک ناگوار سی بو نے میرے نتنوں کو چھوا۔ میں ناک پر ہاتھ رکھ کر جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا، ایک طرف انسانی کھوپڑیاں جمع ہیں اور دوسری طرف انسانی ہڈیاں۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھ پر ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ یکدم مجھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں وہیں ایک پتھر کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھا اور بڑھیا دونوں پہاڑی کی طرف چلے آ رہے ہیں اور بوڑھے کے کندھے پر کچھ ہے۔ قریب آئے تو دیکھا وہ ایک انسانی لاش تھی۔ انہوں نے اندر آ کر وہ لاش پھینکی اور میرے بارے میں بات کرنے لگے۔ بڑھیا بولی، ارے کیوں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ میں تو کہتی ہوں جلدی سے اس کا شکار کرو۔ بوڑھا بولا، ارے نہیں، ابھی نہیں، اس کا خون بہت لذیذ ہے، میں نے آج تک اتنا لذیذ خون نہیں پیا، پہلے اس کو صحت مند ہونے دو، پھر شکار کریں گے تو مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں فوراً جھونپڑی کی طرف بھاگا، وہاں سے کلہاڑی اٹھائی اور چھپ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے ان کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں الرٹ ہو گیا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، میں نے یک کے بعد دیگرے ان پر کلہاڑی سے وار کیے۔ میرے وار خالی نہیں گئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگا، پیچھے سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کافی دیر تک بھاگتا رہا۔ سامنے ایک سڑک نظر آئی، میں وہاں جا کر لفٹ کے لیے گاڑیوں کو روکنے لگا۔ ایک ٹرک والے نے مجھے لفٹ دی اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ آج بھی یہ سوچ کر میرا دل دہل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بچایا تھا وہ آدم خور تھے اور جو گوشت میں نے کھایا تھا وہ انسانی گوشت تھا۔